أشهد أن محمد رسول الله۔ آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں گیا تھا، ان سے بات چیت ہوئی۔ آج آیا ہوں فیصل آباد اور استاد حسن نثار صاحب کے لائل پور میں ہوں اور بیٹھا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاہوں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھتا ہوں، آپ عمران خان صاحب کا جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جبکہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ عالم کو حکمران کے در پہ نہیں جانا چاہیے؟ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے۔ لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ، تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں؟ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ۔ غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں۔ سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر 90% ہی من گھڑت ہے خطبات جمیل میں، تو مولانا اسحاق جیسا عالم یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو؟ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون۔ مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار اتنے صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس کی ہیں کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں۔ سچا آدمی ہے عمران خان، دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین۔ تو ابھی آپ نہیں دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا کرتے؟ آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں، اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور۔ کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے۔ سر یہ جو عدت میں نکاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے؟ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محبت بانٹنے والوں میں رکھے، ملانے والوں میں رکھے، امن کا پیغام بنانے والوں میں رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین کریں دل سے خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ سر۔ اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا اللہ، سچا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری انسان تک کے نبی،
سچی کتاب قرآن، آخری انسان تک کی کتاب، لیکن اس کے باوجود زوال ہی زوال۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ کوئی انت کوئی شمار نہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، نبی کی زندگی کے ان کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم قرآن فروشی کر رہے ہیں، مذہب فروشی کر رہے ہیں، ممبر فروشی کر رہے ہیں، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے علماء جب بیٹھتے ہیں ممبر پر تو وہ محبت کیوں نہیں بانٹتے، نفرت کیوں بانٹتے ہیں، تقسیم کیوں کرتے ہیں لوگوں کو۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، یعنی سب کچھ سچا ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں ہم جھوٹے ہیں۔ ہم اللہ کی ماننی چاہیے تھی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے اور کیوں یہ زوال ہے اور کیوں ہمارے در بدر کی ٹھوکریں ہیں؟ اسی سلسلے میں پہلا آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس میں گیا تھا، ان سے بات چیت ہوئی۔ آج میں آیا ہوں فیصل آباد اور استاد حسن نثار صاحب کے لائل پور میں ہوں اور بیٹھا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ کروڑوں لوگ انہیں سنتے ہیں، کروڑوں لوگ ان کو چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک نسل کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہوں اور ان سے میں نے اپنی وہ جو میرے دل کے سوال ہیں وہ بھی پوچھنے ہیں، جو آپ نے کہا ہوا تھا پوچھیں وہ بھی پوچھنے ہیں، اور باقی جو سارے ابھی میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے، زوال ہمارا مقدر کیوں ہے، یہ بھی پوچھنا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کی محبت، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ جزاک اللہ سر۔ اور سر پہلا میرا سوال ہے کہ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ اس کا تو قرآن سے جواب ہے، جی سر۔ دعوت دینے کے لیے ضرور جانا چاہیے، جی سر۔ مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے بڑے دائی کسی حکمران کے دربار میں نہیں خط بھیجے، خلفائے راشدین نہیں گئے حکمرانوں کے دربار میں یا اقتدار میں یا اقتدار گاؤں میں؟ تو آپ نے وفود بھیجے نا، خود تو آپ کا جانا، جو عرب میں جو بڑے سردار تھے ان سے تو آپ خود ملے، لیکن وہ خود آتے تھے۔ وہ تو مکے میں تھے نا جو بڑے جی سردار، جی۔ طائف آپ خود چل کے گئے، جی سر۔ وہاں کے سرداروں سے ہی ملے، آگے وہاں سے بہت برا سلوک ہوا، جی سر۔ تو آپ زخمی ہو کے واپس آئے۔ تو اس لیے جانا کہ ان کو اللہ ہدایت دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ وہ وہاں سے قتل کر کے بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ اور مزے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی 5 باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ لا ينطلق لسانی، میں تو بولنے میں کمزور ہوں، ارسل الی ہارون، میری جگہ ہارون کو بھیج دے، وہ اچھی بات کرتا ہے۔ پہلے کہا کہ انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر کہا ولا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، وہ ہارون کو بھیج دیں جی سر۔ میری جگہ۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں نے ایک ان کا بندہ مارا ہوا ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى، نہیں جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هارون أخي، پھر ہارون
کو بھی نبوت دے وہ بات اچھی کرتا ہے۔ دنیا میں جس بھائی نے اپنے بھائی پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اپنے بھائی کو نبی بنوا دیا۔ اچھا اب تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ سنایا ہے۔ 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نام۔ تو اس لیے جانا کہ دعوت دینی ہے، یہ تو ہمارے ذمے ہے۔ اچھا لیکن سر ہمارے سارے امام ابو حنیفہ دوسرے خلیفہ عباسی خلیفہ جو تھے، ابو جعفر عبداللہ بن محمد المنصور کی قربت ٹھکرائی، خلیفہ کے دربار سے دور رہے، بلاتے رہتا کہ چیف جسٹس کا عہدہ ٹھکرایا، انہیں جیل بھجوایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ اچھا امام مالک خلیفہ المنصور کی قربت ٹھکرائی، بلانا چاہتے تھے اور مدینہ میں سر عام کوڑے کھائے۔ امام احمد بن حنبل نے خلیفہ المامون کے نظریات کی اطاعت نہ کی، جیل ڈال دیا گیا۔ امام جعفر صادق کیا کچھ نہ ہوا ان کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو ملاقات کا پیغام بھجوایا، آپ نے کہا کہ میں وہ کتاب سننا چاہتا ہوں، آپ نے ابھی کہا نا کہ دعوت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو کہا کہ آپ تشریف لائیں، میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے جواب دیا علم کی زیارت کی جاتی ہے، علم کسی کی زیارت نہیں کرتا۔ اچھا پھر شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھا کہ مغل بادشاہ عالمگیر نے عبد الرحیم محدث دہلوی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا اہل اللہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ فقیر بہتر ہے جو کسی امیر کے آستانہ پر حاضری نہ دے۔ لیکن جب میں اچھا سوال لیتے جائے، میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ عمران خان صاحب کا جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، رو رو کر دعائیں منگواتے ہیں، کلثوم نواز کا جنازہ پڑھانے پہنچ جاتے ہیں۔ اور کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جب کہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ عالم کو حکمران کے در پہ نہیں جانا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، جی سر، 4000 نبیوں کے باپ ہیں، نکاح پڑھوانے گئے تھے؟ نہیں، دعوت دینے گئے تھے کابینہ میں۔ جس وزیر اعظم تو کابینہ میں کوئی نکاح کسی کا پڑھانے گیا تھا؟ میں بھی دعوت دینے ہی گیا تھا۔ آپ نے نکاح بھی پڑھائے ہیں بڑے بڑوں کے؟ کس کے؟ بہت سارے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت ساروں کے نکاح پڑھانا منع ہے۔ نہیں لیکن ان اماموں کو نہیں پتا تھا یہ جو میرے خیال سے؟ دیکھو ان کا معاملہ تھا قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو فقہ حنفی کے فاؤنڈر ہیں۔ جی سر۔ یہ دونوں ہارون رشید کے قاضی تھے۔ جی سر۔ یحییٰ بن اقسم یہ مامون رشید کے قاضی تھے۔ تو یہ صرف آپ مختصر سی چیز دیکھ رہے ہیں۔ سر میں اس امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ یہی وجہ بتا رہا ہوں نا کہ جو مانگنے کے لیے جا رہا ہو، جو اپنی ضرورت لے کے جائے، جو ان کو دعوت دینے جائے تو وہ تو عین مطلوب ہے۔ اچھا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جس طرح میں آج لائل پور آیا ہوں یہاں آتے، عمران خان صاحب تلمبا آتے؟ تو اچھا تو یہ تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے پاس گئے۔ اللہ نے کہا نا، تو یہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو میری بات ان تک اللہ نے پہنچائی، انہوں نے سنی۔ میں تو ایک دھیلے کا بھی روادار نہیں۔ 1992 میں وسیم سجاد صدر تھا، الیکشن کرانے کے لیے اس قائم مقام صدر، اس سے لے کر
ایک زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کو چھوڑ کر سب سے ملا۔ زرداری صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے ٹائم دیا رمضان شریف میں، اور میں اس وقت قرآن سن رہا تھا، انہوں نے رات 10 بجے کا ٹائم دیا، تو وہ میری تراویح جاتی تھی تو پھر میں نے معذرت کر لی تھی۔ اور بے نظیر صاحب؟ بے نظیر صاحب سے موقع ہی نہیں بن سکا۔ اچھا، لیکن میرا سوال پھر وہی، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ جو کچھ آپ دعوت کے لیے، یہ کیا ہمارے اماموں کو نہیں پتا تھا کہ دعوت کے لیے ہمارے عالموں کو جانا چاہیے، حکمرانوں کو جانا چاہیے؟ سارے دور رہے ایوان اقتدار سے، کیا ان کی نظر میں نبی صحابہ دعوت نہیں؟ دیکھیں اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ آج کے جیسے بادشاہ نہیں تھے۔ ہارون رشید اتنی بڑی حکومت کے بعد بھی 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، ان کو آج کے بادشاہوں پہ کیا صاحب نہیں کر سکتے۔ ابو جعفر نے جو کوڑے لگوائے وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے لگوائے کہ بنو عباس چونکہ طاقت سے حکمران بنے تھے تو وہ بیعت لیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں خلیفہ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر میں نے بیعت توڑی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو امام مالک نے اس بول کی مخالفت کی کہ یہ جبری طلاق کوئی طلاق نہیں۔ ابو حنیفہ اس کے قائل تھے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، تو اس پر اس نے امام مالک کو کوڑے لگوائے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ میں تھے، مدینہ میں رہائشی تھے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے جب انہوں نے، مامون رشید نے قرآن کو مخلوق کا عقیدہ اپنانے کی اپنی رعایا کو دعوت دی کہ قرآن مخلوق ہے، تو ان کو کوڑے اس پر لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو جعفر کی قاضی بننے کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ اس میں اس وقت ظلم شامل ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تو وہ ایمان اور اسلام کے قریب تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال چیف جسٹس رہے، ان کے شاگرد جو تھے۔ ہاں، لیکن انہوں نے توڑا تھا نا، توڑ کے بنایا تھا۔ نہیں، توڑا نہیں تھا، جب استاد نہیں بنے تو شاگرد نہیں، امام ابو حنیفہ تو فوت ہو گئے تھے جی، ان کے ہوتے ہوئے نہیں بنے تھے؟ نہیں، وہ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ اچھا، ویسے تو وہ بیویاں طلاق دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بدلتے رہتے تھے۔ وہ تھی خاندان کی خاتون، اسے طلاق دینے سے خاندان میں کافی انتشار پھیل سکتا تھا، تو اس نے پریشان ہو کر علماء کو بلایا کہ یہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے، تو آپ کوئی ہے صورت طلاق سے بچنے کی؟ تو علماء نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے، تو اس کے ملک سے شام تک نکلنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، گھوڑے سے تیز سواری کوئی نہیں تھی، تو شام ہوتی طلاق ہوتی۔ پھر اس نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد ہیں؟ کہ یہ ہیں، یعقوب نام ہے، تو انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو اس نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، تو انہوں نے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے حیرت سے یوں دیکھا کہ وہ کیسے، آنکھوں کا سوال۔ تو ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوئی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجدیں کسی کی ملک میں نہیں، کسی کی حکومت میں نہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ تو اس بات پر ہارون رشید نے آپ کو چیف جسٹس بنایا پوری اسلامی سلطنت کا۔ بیگم بچ گئی؟ بیگم بچ گئی۔ کیا ویسے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفل پڑھتا تھا، کیا ویسے بیگم بچانے کے لیے
بنا دی. تو کوئی اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو تو نہیں. اچھا میں یعنی آپ جو دیکھو آپ اس معاملے کو سمجھیں، جی آپ کے سامنے پوری تاریخ ہونی چاہیے جی سر. کہ اکثریت اہل حق بادشاہوں کو جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. اکثریت، میں چاروں امام ہمارے نہیں، 4 کی بات آپ کر رہے ہیں، میں 4000 آپ کو بتا سکتا لیکن ہم تو ان کے فالوور ہیں. 4 بڑے امام ہیں، 4 بڑے فقہ ہیں اس وقت. ہوں. نہیں، پھر صرف یہی 4 تو نہیں ہے نا. جی سر. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے نیک بندے بھیجے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فقیر وہ بہتر ہے جو کسی آستانے پہ نہ جائے، یا آپ نہیں سمجھتے کہ علم کی زیارت کرنے کے لیے خود پیاسے کو آنا چاہیے؟ میرے پیارے، اس امت کے ذمہ ہے دعوت دینا. جی سر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے نکالا ہے، اخرجت نکالا ہے، جاؤ لوگوں کو بھلائی کی بات بتاؤ اور برائی سے روکو. ان کے پاس بھی تو کوئی جائے. کوئی آپ کو لگا فائدہ ہوا نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، یا جن حکمرانوں کے پاس؟ دیکھو فائدہ تو اس میں نبی بھی نہیں پہنچا سکتے. موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں ہیں، اور 40 سال فرعون کو دعوت دی، نہیں مان لایا. 40 سال. ابھی آپ نے سر کہا کہ ہمارے پرانے جو حکمران تھے وہ کوئی نفل پڑھتا تھا، کوئی عبادت کرتا تھا، کوئی یہ، اور آج کے حکمرانوں کو ان سے نہیں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ آج تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ پہلے والے حکمران آج سے بہتر ہیں. بہتر تھے، عوام بھی بہتر تھی، حکمران بھی بہتر تھے. یعنی جنہوں نے ہمارے اماموں کو، ہر امام کو کوڑے مروائے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا، جو بھی تھے. آج دیکھو نا، آپ تقابل کر رہے ہیں، تو جی تقابل میں تو میں یہی کہوں گا وہ اس سے بہت بہتر تھا. یعنی وہ جنہوں نے ہر امام کو جیل سے جنازہ نکلا، منہ پہ کالک کر. آپ صرف ان کی برائیاں دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے. آج میں معذرت کے ساتھ، آج کوئی حکمران آئے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو جیل میں ڈال دے اور کوڑے مروائے اور کہے اور سزا دے، اور میں کہوں کہ یہ میرا بڑا اچھا حکمران ہے. دیکھیں پھر اصل میں آپ کی سوئی غلط جگہ اڑی ہوئی ہے، صحیح جگہ پہ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں. ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث آتی ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھو. اذکروا موتاکم بالخیر، جو دنیا سے چلے گئے ان کا ذکر اچھائی سے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی. آپ کو پتہ 33 نمبر والے کو گورنمنٹ آف پاکستان پاس کر دیتی ہے. اب بدل گیا، 67 اب کیا ہے؟ اب تو 60% ہو گیا. نہیں، پاس ہونے کے لیے، وہ ہمارے دور میں تھے. پاس ہونے کے لیے اب بھی 33 نمبر ہی ہیں. اچھا سر. ہاں، میں نے پاس ہونے کے لیے 33 نمبر. تو اللہ نے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی ہم اس کو کامیاب کر دیں گے. اس کا مطلب ہے سامنے لیفٹ سائیڈ والا جو پلڑا ہے وہ خالی نہیں ہے، وہاں بھی کچھ رکھا ہوا ہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کا الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، مطلب ہے ادھر کچھ نیکیاں بھی ہیں، وہ ناکام ہو گئے. تو ان کی یہ خامی ہے، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اس کو یہ دلیل بنانا کہ ہم ان لوگوں کو ہمیں نہیں ملنا چاہیے، یہ بالکل غلط تصور ہے. ٹھیک سر، میں آپ کی، حالانکہ مجھے میری ذات کیا چاروں امام ان کے سامنے، لیکن میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں سر. آپ موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے نہیں ہیں امام. جی سر، لیکن وہ ایک نبی تھے، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ تھا. تو نبی ہی کے پیچھے تو چلنا ہے سر، مان لیا، لیکن وہ موسیٰ اور فرعون کا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا نا. وہ باہر تھے سلطنت سے، مکہ مارا یا بندہ قتل ہو گیا، اس کے بعد واپس جانا تھا. وہ ایک بہرحال
اچھا، آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں، جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ؟ تو میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے. تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں. جی سر. تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہیں نعمت دوں وہ تیرے اوپر نظر آنی چاہیے. ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے کپڑے ایسے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. کہا تو پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے ذہن میں نا صرف دین کا تصور ہے فقیری والا، یہ تو ادھورا دین ہے. میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا ہے، میڈیا کر کو بھی راستہ دیا ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا ہے، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا ہے. سب کے لیے میرے نبی مکمل دین لے کر آئے ہیں، صرف فقر کا آئیڈیا لے کر نہیں آئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 آدمیوں میں، امیر ترین میں تھے. جی جی. عثمان غنی رضی اللہ. عثمان غنی ٹاپ 10 ہیں. ٹھیک ہے، کتنا ان کے پاس مال ہوگا؟ بہت مالدار تھے سنے. جب ان کا انتقال ہوا تو 28 ٹن سونے کی اینٹیں پڑی تھیں. عبد الرحمن بن عوف، 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے. اور بچوں میں وہ وراثت تقسیم کرتے 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 کتنی آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور 4 بیویاں، اور زمین جتنے ملک فتح ہوئے تھے ہر ملک میں زمین، وہ ٹاپ 10 ہیں. لیکن سر آپ ہمیں پتہ ہے کیا درس دیتے ہیں؟ میں اس پہ، میں آپ کی محفلوں میں رویا بھی اس پہ، جب کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ. غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں. اور لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں، اور بڑوں کو زیادہ ملتے ہیں. مسکینوں، میرا مطلب مسکینوں اور غریبوں میں آپ نہیں ہیں. سمجھ گیا. اب یہ کہ اللہ نے مجھے بھی اسی کلاس میں پیدا کیا ہے، امیروں میں، طبقہ اشرافیہ میں. ہم کو کئی پشتوں سے الگ. میں نے 1874 کا پہلا مال بندوبست کا جو انگریزوں نے رجسٹر بنایا تھا، 1857 کے بعد، جنگ کے بعد 1874 میں پہلا پورے پنجاب کی جمع بندیاں اور رجسٹر بنائے تھے. تو اس میں میری پوری نسل کے نام، اس سے اوپر بھی ہیں، لیکن 1874 سے پہلے تو لکھائی نہیں ہوئی تھی. 1874 میں لکھائی ہوئی، وہ میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر وہاں سے لیا تھا، ضلع کونسل ملتان سے. تو اس میں پہلا ہمارا بزرگ مراد تھا اور حسین تھا، اور اس سے نیچے میں کوئی 18ویں لڑی ہوں کہ 15ویں لڑی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے.
تو یہ تلمبا میں ہماری حکومت تھی میری فیملی کی، ہم راجپوت چوہان ہیں، تو اور پھر پرتھوی راج کا چوہانوں نے انڈیا پہ 600 سال حکومت کی ہے. آج تک کسی خاندان نے نہ مسلم نہ ہندو 600 سال حکومت نہیں کی. ان کا آخری حکمران تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے 1442 میں شکست دی تھی اور وہ قتل ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا. میری فیملی اس تک جاتی ہے، میرا خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک زمانے سے اللہ نے یہ نعمت دی. میں نے تو کبھی ایک مرلہ نہیں خریدا کہ بھئی میں اپنی زمین بڑھاؤں. یہ جو دیا ہے سب اللہ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے. تو میں اسی کلاس سے ہوں. امام مسجد کو بلائیں گے وہ ملنے کے لیے، اس کو تو اندر میں نہیں آنے دیں گے. اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ میں ان لوگوں کو مل سکتا ہوں اور ان کو میں کھری کھری سنا سکتا ہوں. یہ میرے لیے نئی بات تھی. ہم تو سمجھتے رہے کہ ہمارے مولانا طارق جی میل صاحب چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کی تلمبا میں حکومت رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی کلاس میں اور اس کلاس میں آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ آپ چونکہ آپ اسی کلاس سے ہیں. اسی کلاس سے ہوں اور وہ مجھے ہی بلاتے ہیں. آپ تو جانتے نہیں کہ جانگلی معاشرہ کیا ہوتا ہے. جی سر. جانگلی بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، پشتی ہو، وہ تو فرعون ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس میں میرا تو کوئی زور نہیں. تھانے دار آیا تھا، 2 واقعہ. جی پلیز. ہمارے ایک ریا کے آدمی کو پکڑ لیا، میرے باپ سے بات نہیں کی. میرے باپ نے اس کو تھپڑ مارا، تھانے دار باقی اف نہیں کر سکا. 44 میں BA کیا. ملتان مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے، اور واحد شخص ہے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ملتان آئے تو اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد تھے. اللہ کی طرف سے یہ چیز ملی تھی. میرے دادا 3 بھائی تھے، سب سے چھوٹے کا اونٹ چوری ہو گیا. اس وقت چوری ہو جانا بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے کا نقصان سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھی جاتی. فلانے ذمہ دار دی چوری ہو گئی. میرے دادا نے کھوجیوں کو لیا تلمبا میاں چنو کے ساتھ. کچی سڑکیں تھیں. دیرہ غازی خان سے آگے چوٹی تک پہنچے کھرا لے کر. وہاں دیکھا تو ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ اونٹ بنا ہوا تھا. تو میرے دادا نے اس سے کہا کہ اے اٹھ ساڈا تیرے کو چوری دا ہے. اس کا میں نے پتا ہے چوری دا ہے، پر میں کبھی مال ہٹایا نہیں. رسہ گیر اس کو کہتے ہیں جو چوری کا مال رکھتے ہیں. اس نے کہا میں رسہ گیری کبھی ہٹائی نہیں، جاؤ بھج جاؤ. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کتوں آئے ہو؟ میرے دادا نے کہا تلمبا سے. وہ کہنے لگے میاں گانے نو جان دے ہو؟ میرے پردادا کا نام تھا غلام محمد، اور اپنی صفات کی وجہ سے گانا کہلاتا. گانا کہتے ہیں زیور کے مجموعے کو. تو اسی سے مشہور. تو میرے دادا نے کہا میرا والد میاں گانا. وہ کھڑا ہو گیا. میں کہا جفی پا پتر. جفی پائی. کہ تیرے پیو دا احسان ہے میرے اتنے، میں تلمبے پولیس نپ لیا ہے. تو میں اتنے پوچھا بھائی اتنے کہڑے سردار دی چل دی ہے؟ انہوں نے کہا میاں گانے دی چل دی. کہ میں ایک سپاہی نو تھوڑے پیسے دیتے بھائی جاتے انہوں 10 ایک پردیسی حوالات. میرا پردادا آیا، انہوں آکھن لگا میاں صاحب میں چور تو ہاں پر تھوڑے علاقے دا نہیں ہے، میں اتنے ایویں نپ لیا. میرے دادے تھانے دار نے آکھا چھڑ دے. انہیں چھوڑ دیا.
اس نے کہا او احسان لئیوا نا اپنا اونٹ بھی لے جاتے ہے کہ میرا بھی لے جا. 2 اونٹ دے کے ان کو واپس بھیجا. تو اللہ نے ہمیں اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے. میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں. موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر میں بڑا بڑا بندہ. موت اللہ کی ناراضگی پہ آئے تو اس سے اور مجھ سے بہتر ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہے، معلوم تھا کیا حیثیت ہے اس کی. ہاں سر، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو دعوت ہے. لیکن سر کبھی آپ کبھی کسی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، گلوکاروں سے ملاقاتیں، خواتین سے، عامر خان سے، کبھی بھارتی اداکار عامر خان کے قصے، سعید انور کی باتیں، جنید جمشید کا ذکر، اور بالوں کی پویند کاری. بال ویسے ہو گئے اچھے ہو گئے ہیں وہ جو لگوائے ہیں، ٹھیک ہو گئے. کپڑوں کا برانڈ ابھی ہے نا آپ کے پاس؟ کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا، جہاں میں نے تو نہیں خریدا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں نالا 4000 کا ہے. کس نے اڑا دیا. اچھا، حج عمرہ کی کمپنی بھی آپ کی ہے نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک ساتھ. اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دین کو مارکیٹنگ کا ٹول بنایا ہے، یا دین کو کاروبار بنایا، یا دین کو ایک نیا جہت دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. نئی جہت دی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف سے. رکھی کھاؤ تے سکی کھاؤ تے ٹاٹ دا چولا پاؤ تے مٹی تے سہ جاؤ. جی میرے نبی ان کے پاس سارے نمونے ہیں. آپ نے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کے لیے راستہ. آپ نے خچر پہ سواری کی، ذاتی تھے آپ کے. عفیر یا عفور 2 گدھے. دلدل فضہ یہ خچر تھے، یہ میڈیاکر لوگوں کے لیے ہے. اونٹ پہ سواری کی، یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے. عسکر، ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. ازبا، شہبا، جدعا، کسوا یہ 4 اونٹنیاں تھیں. 6 یہ مالدار لوگوں کے لیے. اب عالی شان گھوڑوں پہ سفر کیا، بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. ان کے نام سنے. ایک ہے ورد، گلاب کا پھول. اتنا حسین گھوڑا تھا کہ وہ کھڑا ہوا گھوڑوں میں گلاب کے پھول کی طرح نمایاں نظر آتا تھا. سکب بہنے کو کہتے ہیں. جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا پانی کی طرح بہہ رہا ہے. صبح اڑنے کو کہتے ہیں. وہ اس طرح بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ خوبصورت گھوڑے بھی آپ نے رکھے. آپ للعالمین ہیں، للغریب نہیں ہیں. آپ نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا ہے. ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، کہ جی جوڑا تو لے لو تو انہوں پوامنا ہے. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہ جی 27 اونٹ دے کے لیا ہے. 5 لاکھ دا بھی اٹھ لاؤ میڈیا کرجا ہوندہ ہے تو کتنے کروڑ بن جاتے ہیں. 27 اونٹ کا دے کر 27 اونٹ کا دے کے جوڑا خریدا. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اجازت دے دی پہننے کی. سنت نہیں بنایا، اجازت ہے. حضرت علی کے پاس اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر. آپ نے 27 اونٹ میں اس ایک اونٹ کو بیچا تھا. 27 اونٹ میں ایک اونٹ. تو میری لیکسس تو اس سے سستی ہے. لیموزین تو مہنگی ہے. لیموزین تو میری نہیں ہے، دوست کی تھی. وہ تو چونکہ ہم گئے تھے تو وہ لے کر آ گئے. اچھا سر، آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہ کرو، تو آپ نے بال لگوائے. اللہ کی تخلیق میں یہ رد و بدل نہیں، اپنے بال لگوانا تو کوئی منع نہیں. اچھا لگوا سکتے ہیں، یہ رد و بدل میں نہیں ہے. نہیں. ٹھیک.
اچھا میں سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی لائل پور کے غالباً تھے. جی سنا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر، میں نے لفظ زیادہ تر ویسے اپنے طرف سے لگایا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ 90% ہی من گھڑت ہے یہ خطبات جمیل میں. تو مولانا اسحاق جیسا عالم، تقوی میں ان کا بھی ماشاءاللہ ایک نام تھا، یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو؟ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. کبھی من گھڑت باتیں بھی 6 بر اعظم میں اللہ پھیلنے دے گا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اللہ میری بات سنا رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے. ہر سال جو یوٹیوب والے وہ نکالتے ہیں کہ کس کو سب سے سنا گیا، تو پچھلے کئی سال سے میرا نام آ رہا ہے. سب سے پہلے نمبر پر میرا نام آتا ہے، پھر ذاکر نائک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ہیں. میں من گھڑت بیان کر کے جہنم میں جاؤں گا؟ لیکن یہ میں ضعیف حدیث ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث واقعات میں فضائل میں معتبر ہے. موضوع تو ایک الگ چیز ہے، کبھی غلطی سے کوئی آ گئی ہو تو پتہ نہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی موضوع حدیث میں. سر میں مولانا اسحاق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابھی میرے پاس میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. پھر اچھا، اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں، باقی کوئی نہیں. اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب میں. سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہے جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم. اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں. یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں. قرآن میں بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا. رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا. رسول نے بتایا لائبہ ہے. ہاں انہی کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں. ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا. ٹھیک. اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے. اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے. ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے. ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا. ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا. جی تو اس لحاظ سے میں وہ اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں. اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہے. اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، کھل جانا. اچھا، پھٹ رہی ہیں. اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا. اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے. اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں. اچھا یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں. وہ اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں. ان کو نکال کے
بات کرو. میں سر مجھے مرزا انجینئر محمد علی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو جیسے، لیکن ہمارے علماء آپ بھی بتاتے ہیں نا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری جو اتھینٹک ہیں اس کے بعد بھی ہیں، لیکن جو جن کا امت کا زیادہ نہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. ان میں نمبر 1 پہ تو صحیح مسلم صحیح بخاری ہے. افریقہ والے مسلم کو نمبر 1 دیتے ہیں. جی سر. بعض موطا امام مالک کو نمبر 1 دیتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بخاری کو نمبر 1 دیتے ہیں. یہ ایک اجتہادی چیز ہے، اس میں تو علماء کی. اچھا 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. ہاں یہ بھی اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا سر، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور اسلام کو ملا کر بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ہود بھائی نے کہا، جاوید غامدی صاحب نے کہا کیا کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے وضو سے چہرہ دم چمکنے لگ جاتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ نے کہا کہ بی پی کم ہوتا ہے اگر وہ مسا نہیں سر، میں نے تو کبھی نہیں کہا. نماز سے دل کے امراض ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا. میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو خود بھی دل کا مرض تھا. میں تو 4 باری ہو گیا، میں نے کبھی نہیں کہا. تو ویسے جس دل میں اللہ رہتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. کیوں نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاپ 10 میں پہلا ہارٹ اٹیک ان کو ہوا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص. اچھا سر، آپ کہتے ہیں گناہ ہو گیا توبہ کر لو، پھر ہو گیا توبہ کر لو، پھر ہو گیا توبہ کر لو. اس سے توبہ کی اہمیت تو بڑھی اور ایک رستہ بھی کھلا کہ واپس مڑو، اللہ کی طرف پلٹو. لیکن یہ مشغلہ نہ بن گیا کہ یار پھر بھی توبہ کر لوں گا، کوئی گل نہیں، کر لوں پھر توبہ کر لوں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. لوگوں نے، ہمارے علماء نے اللہ کا اسکیچ بنا دیتا ہے بڑا سخت، بس بہت ہی شدید. اللہ رحمت اللہ کا اسکیچ بھلا کے رکھ دیتا ہے. تو پہلا بندہ اللہ میں نے توفیق دی تھی، میں اللہ دی رحمت نو بیان کیتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کر لے گناہگار نہیں ہے. 70 دفعہ، اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بہت دفعہ. ہاں عربی میں 70 کا مراد جیسے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، تو وہ بہت دفعہ ہوتا ہے. بہت دفعہ. ہماری محاورے ہوتا ہے 100 دفعہ، یعنی 100 باری سمجھایا. ہاں جی، یہ ہے. تو اللہ کی رحمت ہم نے سمجھی نہیں ہے، علماء نے بتائی نہیں ہے، تو اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں. تو وہ توبۃ النصوح جو ہے کہ سچی توبہ کرو، تو یہ تو پھر جھوٹی توبہ نہ، ادھر کی ادھر کی ادھر کی. نصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ، یا وہ توبہ جو صراط مستقیم. اصل لفظ سمجھو. جی سر. اصل لفظ سمجھو. ناسے درزی کو کہتے ہیں. جی سر. ناسے کا درزی کو عربی میں ترجمہ ہے درزی، اور اس سے معنی لیا گیا خیر خواہ. یہ درزی کی تو فعل ہم بیٹھے ہوئے ہیں. درزی، ہاں سر ظاہر سمجھ گئے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، اسی کے تو فعل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے. ناسے منساہ کہتے ہیں سوئی کو، اور نسوح کہتے ہیں کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اچھا کپڑا جب کپڑے سے جڑ جاتا ہے تو کبھی نہیں پھٹتا. پھٹتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سی لیتے ہیں. یہی یہاں مطلب ہے کہ پکی توبہ کرو، یہی مطلب ہے. لیکن کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے، پکی توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، جیسے دھاگا نکل جاتا ہے. تو تمہارے پاس ایک میرا نبی ہے، ایک میرا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے دوبارہ جڑ جاؤ مجھ کے ساتھ، میں پھر معاف کر دوں گا. سر آپ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ مخلوق تعلیم، یعنی لڑکیوں اور لڑکوں کی کامن تعلیم، مخلوط
تعلیم جو ہے اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، پر کہا تھا سر، ایسا کہا تھا، تو اب واقعی پھیلتی ہے۔ تسی ایڈی چشمہ لائے ہوئے کالا بھی تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں تو پھر اس سے تو ایک بہت بڑا ختم نہیں ہو جائے گا ہمارا ایک، آج کل تو آپ دفتروں میں بھی خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، سفر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور جگہ پہ کاروبار میں بھی اکٹھے ہونا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم تو مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو مخلوط تعلیم سے نکل کے ادھر آیا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور سے نکل ہوا ہوں، جی، تو اس وقت بھی مخلوط تعلیم تھی، تو بے حیائی تھی وہاں، اور اس وقت اس لیول کی بے حیائی تھی جو زمانہ جیسا وہ زمانہ تھا، آج جیسی بے حیائی نہیں تھی۔ پاکستان میں آپ نے سر فرمایا کہ پاکستان میں زلزلے اور قدرتی آفات بے حیائی کی وجہ سے آتے ہیں، یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کیوں چین سے ہے؟ وہاں بے حیائی کی وجہ سے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان تینوں چاروں آیات کا مطلب ہے کہ میرے نبی، ہم نے اپنے نافرمانوں کو دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے، چھٹی دی ہوئی ہے، جو کرنا چاہیں یہ کر لیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر وہ دن آئے گا جس کا وعدہ ہے تمہیں، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرم الگ کر دوں گا، ماننے والے الگ کر دوں گا۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ بڑا عذاب جہنم ہے، تاکہ یہ واپسی کریں اور یہ توبہ کریں اور یہ رجوع کریں۔ تو اپنا بچہ اسکول نہ جائے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور باہر گلی کا بچہ کھیلتا رہے، سانوں پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کو آخرت کے گناہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں یہ ٹھوکریں اللہ نے رکھی ہیں، اور ان کے لیے مہلت ہے، موت کے بعد کٹھا ان کو پکڑا جائے گا۔ سر باقی زلزلے تو ہر جگہ آتے ہیں، جاپان میں والے کوئی مسلمان ہیں، کتنے بڑے بڑے زلزلے جاپان میں آتے تو ہیں۔ وہاں بھی بے حیائی کی وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہوتی سائنٹیفکلی کوشش میں نہیں، سائنٹیفکلی سبب بنتا ہے، ہے؟ جی سر۔ لیکن اصل میٹر انسانی اعمال ہیں اور بدعمالیاں ہیں۔ جی سر۔ سر آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے رہا، رائے وینڈ سے رہا، لیکن کوئی اختلافات پیدا ہوئے، کیوں؟ میرا تو کوئی اختلاف نہیں۔ کہا جاتا ہے مولانا وہاب صاحب کی زندگی میں آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، آپ کا رائے وینڈ کا خطبہ بند ہو گیا۔ 1918 میں حاج صاحب فوت ہوئے ہیں، اس سال بھی میرا بیان ہوا ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی۔ صرف اب وہ اختلاف یہ ہے کہ میں نے میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور تبلیغ والے میڈیا کے مخالف ہیں۔ ابھی نعیم بٹ صاحب میں نے دیکھا تھا میڈیا۔ نہیں، نعیم بٹ صاحب کوئی تبلیغی سمبل تو نہیں ہے نا، نہ ہی میں ہی سمبل ہوں۔ اچھا، ہاں، وہ جو دوسرے بزرگ ہیں۔ ہاں، وہ جنہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ یہ ہمارے اصول ہیں، ان میں ایک اصول ہے کہ میڈیا استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، اب یہ اصول کوئی وہی تو ہے نہیں، جی سر۔ تو میں اسے غلط سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میں میڈیا استعمال نہ کرتا تو آج دنیا میں میری کوئی پہچان ہی کوئی نہ ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے، ہاں۔ میں خود کہتا ہوں کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے پھر وہ میرے رائے میں بیان نہیں کراتے، لیکن باقی ساری دنیا میں ہاں جاتا نہیں، ہوں وہ بیان۔ تو ماشاء اللہ۔ لیکن اور دیکھیں نا، ہم نے اسی طرح پرنٹنگ پریس کو رد کیا، زوال میں گئے، شروع میں کہا ٹی لاؤڈ وی، اسپیکر کو ٹی ریجیکٹ وی کیا۔ انجیکشن، آج مولانا صاحب ایکس رے کروا رہے ہوتے ہیں خود،
جی جی بس کیا کریں. تو اچھا سر، امام احمد بن حنبل جن کو روزے کی حالت میں کوڑے مارے گئے، آپ نے کوڑے مارنے والے جلادوں کو معاف کر دیا مگر ان علماء کو معاف نہ کیا جنہوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پھیلائی. یہ بات تو کوئی نہیں. ہاں سر، جب میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے سر، میں نے ان کے بارے میں کچھ 4 کتابیں، یہ کہ انہوں نے ان علماء اس وقت جو تھے نا، جو ان کے دربار میں جب معتزلی، ہاں جو دربار میں گئے تو جن علماء نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ میں ان کوڑے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، ان علماء کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں حق پہ ہوں، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا سر، رائے ونڈ والوں پر اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ ابھی اپنے انجینئر محمد علی مرزا کو، ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے اس لیکچر میں جو رائے ونڈ کی کوئی جو کتاب ہے، جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس پہ گفتگو کی. میں نے سوچا کہ یہ فضائل اعمال پہ یہ کوئی یک طرفہ نہ ہو. میں نے خریدی وہ فضائل اعمال، منگوائی، اور اس میں اب اللہ رسول یعنی نام رائے ونڈ والے چلے، مجھے ان کی بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ. اللہ 5 بر اعظموں میں تبلیغ، اسلام کا نام، ان کی نیت پہ شک نہیں، ان کے کردار پہ شک نہیں، بڑے بڑے علماء بزرگ جید گزرے ہیں، اور وہ نبی کی ایک سنت ہے. اب تو نبی نہیں آنے، اب تو آپ نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث مطلب اللہ رسول کی باتوں کو انہوں نے بابوں کے ایسے تڑکے لگائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے، فضائل اعمال جو نصاب ہے رائے ونڈ کا، اس میں مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ وہی مولانا زکریا ہیں جو 1926 میں تبلیغی جماعت کے بانی تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مولانا الیاس کے بھتیجے اور داماد، اور وہی مولانا زکریا جن کے پیر خلیل احمد سہارنپوری تھے. صفحہ نمبر 8 پر اس کتاب کی تمہید میں مولانا زکریا لکھتے ہیں، 1938 میں میری عمر 40 سال کی تھی. ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام روک دیا گیا. میں نے سوچا ان خالی ایام کو ایک بابرکت مشغلے میں صرف کروں، لہٰذا یہ کتاب لکھنا شروع کر دی. اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی ایام اس مشغلے میں کٹ جائیں گے. اب جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ پورے ایک نصاب ہے. آگے سنیے سر، ویسے اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. یہ تمہید میں آگے کیا ہے؟ صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو. اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے، نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں. اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. یہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو کہ روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ. یہ بھی اچھا. پھر آگے سنیے، اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں؟ کریں کہ آپ پوری بات کریں. نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا. جی، آپ نے فرمایا کیا ہوا، لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ شخص، اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے. اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427، کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث. کیسے کہ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی
صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط. اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر. ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے. اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہیں. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. بات سن جی پھر خود پڑھا نا. میری سنیں. جی کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم. ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ کیوں چیز پڑھی ہے. ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی. چلو سر میں تو سر اس پہ ہوں کہ یہ جو اس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں. اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے. مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے آ گئی ہے منتخب احادیث آ گئی ہے. مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے. امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے. آپ پتہ نہیں کس سے پتہ چلا. شیخ عبدالقادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے. شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے. میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے. یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں. اچھا نبی ایک یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے. نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے. آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو غلط ہے. یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں. صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں. نیور. نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر نیور. اچھا صفحہ نمبر 17 ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ. اچھا ایک صحابی پیرے پر معمور تھے. 67 صفحے پہ نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے. اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا. اچھا آگے سنیے. ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا.
اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا یہ چاہیے. سب فضول باتیں ہیں. تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے. آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. سر کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے. سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، آپ میں یہ فضائل، ہوں، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے میں ہیں. رد کرتا ہوں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اچھا سر، عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور مجھے بھی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. میں آج کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیں. اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس پہ ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے، اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں. سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے. ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی، جی سر، وہ تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی. لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں. اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ. سر آپ کو یقین تھا کہ عمران خان آپ نے ملے، آپ پہلے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اور یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین تھا. کیسے؟ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا. کب کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو جو اس نے کی؟ اب جیسے وہ چاروں طرف سے، آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان سے؟ اس کی حکومت ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈیٹ تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا. آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں. نہیں ملنے دیں گے. ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. ہاں. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے. آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی، ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں دیکھ. تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا؟ نہیں. تو یہ کیا آپ کو کیسا لگتا ہے سر، جب ایک طرف کوئی اس کے سیتا وائٹ کیس بنا دیتا ہے، دوسری طرف عدت میں نکاح کیس جیسا کیس بنا دیتا ہے، تیسری طرف کوئی کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ پلے بوائے ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے سر یہ جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے؟ یا علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان سے تو میری جان چھوڑا. تو اللہ نے فرمایا، یحییٰ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، تو تجھے کہاں چھوڑیں گے، تو صبر کر بس. تو لوگوں کی زبانوں کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام پہ کتنی بڑی تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، بچے نے گواہی دی اسی کے زلیخا کے خاندان سے. حضرت مریم پہ کتنی بڑی تہمت لگی، یا مریم لک جیت شیئا فریا، تو بچے نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ نبی ہوں. اور میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے یہ زبان سے کہا کہ یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں، عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما، میری محبت اس سے زیادہ ہے. قانوناً سب میں برابری ہے، کوئی ذرا بھی اونچ نیچ نہیں. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ انی لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اور ان پہ کتنی بڑی تہمت لگی، اور اس کی صفائی پر اللہ نے پیش کی خود
نہ وہاں دونوں جگہ بچے نے کی، یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ، مریم علیہ السلام کے لیے بچہ، اور ہماری ماں کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا۔ اور تفسیر کشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری کی، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہے پورے قرآن میں اور کسی جگہ بھی اتنا غضبناک نہیں ہے۔ تو آپ کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے؟ واپسی نظر آتی ہے عمران خان کی جیل سے؟ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات بدلے گا۔ اور کئی جو جانے کا کہتے میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا۔ میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ، دوسرا آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے۔ پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس کی پیک ہے حسین اور شمر، اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا جو اسلامی سلطنت کو تباہ کر کے گیا وہ مغل خاندان ہے، تاتاری، چنگیز خان، اور اس نے 22% دنیا کا علاقہ فتح کیا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور کروڑوں اور مسلمانوں پر ہی اس کا نزلہ گرا، ذبح کر دی۔ اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو تحقیق کر دیا، 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ، بچے بچیاں ذبح کروا دی، اور کہنے لگا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہلاکو کا کیپٹل کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ نہیں پتا نا؟ نہیں۔ بغداد کا پتہ ہے کہاں ہے؟ جی عراق میں۔ جی۔ اس کا دعویٰ تھا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا۔ اللہ نے اس کا ایسا نشان مٹایا کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیپٹل کہاں تھا۔ ہاں، آذربائیجان میں تھا، مراغہ اس کے کیپٹل کا نام تھا۔ کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، ہاں، اور بغداد ہے، اور بغداد آباد۔ اور چنگیز خان نے قراقرم کا شہر آباد کیا منگولیا میں، دنیا کا سب سے بڑا شہر، اور دنیا پوری کے سب انجینئر آرٹسٹ اس نے ایک جنت بنا دی۔ اس وقت وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور باقی سب صحرا ہے۔ ظلم نہیں چلتا، مظلوم چلتا ہے۔ تو یعنی آپ کو امید ہے کہ پاکستان، جب مسلمان کو نومید ہونا کفر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے ابھی علیمہ خان بتا رہی تھی، ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کسی خبر کے اس کے حوالے سے، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان کو ایک دن کہا کہ اڈیالہ میں، ابھی کہتی ہیں کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا کہ یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑی سزا دیں گے اور اندر ہی رہو گے، اور لگتا ہے لمبا عرصہ اندر رہے، اور یہ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی۔ تو اس نے کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کے کہا، کہتے ہیں تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا۔ میرے لیے تو خیر یہ بھی حیرانی ہے کہ عمران خان جس نے ساری عمر اس طرح کی لائف گزاری وہ جیل میں اس طرح گزارے، لیکن یہ تو اور زیادہ ہے کہ جو جس طرح وہ سیرت النبی پڑھ رہا ہے،
جس طرح وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ توکل کی بات کرتا ہے۔ سر یہ جو عدت میں نکاح ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو ان کی آج ہجری کون سی ہے؟ کون سی ہجری ہے جی؟ آج 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے جس میں صرف عورت کی گواہی چلتی اور کس کی گواہی نہیں چلتی؟ لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ خانہ تو شخان اس نے پیسے ادا کیے، ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو، وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا، آپ خود سوچیں۔ سائفر کیا سائفر کیس؟ کون سا سائفر کیس؟ جس میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں، سائفر پہ الزام عمران خان پہ یہ تھا، سائفر کیس کے بعد سے وہ سائفر آیا تو، کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اچھا اب گھڑی پہ 14 سال ہے، ملک کی سلامتی پہ 10 سال ہے۔ چھوڑیں، اس کے سیاسی مضمون ہے۔ اچھا سر، کبھی کسی پراپرٹی ٹائکون نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا تھا؟ کیا کسی بڑے بزنس مین نے کوئی گھر گفٹ تو نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ یہ تو میرا خیال ہے یہ جس میں بیٹھا ہوں یہ تو خود بنایا ہے۔ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ آ جاتے ہیں زبان پہ۔ کیسا مثلا کون کو اس میں؟ ویسے ہی اب تو خیر میں بھول گیا ہوں، لیکن 60 اور 70 71 تک تو میں ان تھا نا، مجھے اس کا شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا، میں سنگر بننا چاہتا تھا۔ تو میں نے پرائمری سے گانا شروع کیا تھا، 3ری جماعت سے۔ پھر سینٹرل ماڈل اسکول لاہور 60 کا سب سے ہائی فائی اسکول تھا، وہاں میں بہترین سنگر تھا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں بہترین سنگر تھا۔ تو وہ تو گانے میرے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، تو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ادھر کر دیا۔ نہ ہمارے ہاں تو مولوی کا تصور تھا کمی، جانگلی زمینداروں میں کمی، روٹیاں بھی لیندہ چنگے ای میرے آکھن وہ تو روٹیاں پن سرا شام نو جا کے گھر گھر کیوں مولوی بننا ہے؟ میرے والد کہتے تو مولوی بن کے کرنا کی ہے، تین اور کام کوئی نہیں، تین کہیں پوچھنا ہے۔ تو اللہ نے فضل فرمایا ایک دفعہ وہ تو یہ جو ہے نا نعت خوان، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب تو خیر یہ نئے گانوں کی طرف زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن جو پرانے گانے ہیں نا ان پر کوئی بولے گا تو میں اس کی گردن پکڑ لوں گا۔ ہم بیٹھے تھے مکے میں، جنید جمشید اپنی دھنیں بناتا تھا، چونکہ وہ خود میوزک کو جانتا تھا، وہ اپنی دھن بناتا تھا۔ ایک دو دھنیں میں نے اس کی پکڑی، ہم مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہاں مولانا، میں نے بڑے دل سے بنائی۔ میں کہا سناؤ یار۔ ہم عزیزیہ میں ہم حاجی قافلہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر میرا کمرہ تھا، تو وہ نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے اگلا پڑھنے لگا، میں کھلو میں بھی تن سنا میں دراما، ذرا اس کی آنکھوں میں حیرت آئی، میں نے کہا دورائیں ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ میں نے کہا یہ گرو دت پر فلمایا گیا اور ہیمنت کمار نے گایا، وہ پیچھا ڈائے پیا۔ مولانا آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے، نہ کوئی آج تک نہیں پکڑ سکا۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن اور بنائی ہے وہ پکڑو۔ میں کہ جی ہوئی 70 تو پہلے دی،
تو میں تمہیں ناپ کے دکھا دوں گا. 70 تو بعد میں سنیا ہی کچھ نہیں. تو کہنا کہ میں ابھی اس کو پہلی اس کی وہ میں نے ٹیون بنائی ہے. میں کہا سنا. تو کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. تو اس کی وہ جو تھی نا آواز حالیو دے منہ میں چاہی. میں کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ ہنستا 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 زمین پہ گر گیا کہ میں یار مولانا تیرے سامنے دھن بنانا بڑا مشکل کام ہے. میں کہا تمہیں آگے بھی بتا یہ فلم ہے فن خاں اور اس میں ہیروئن تھی سلونی اور ہیرو تھا سدھیر. اور یہ سلونی نے پر پکچرائز ہے اور نور جہاں نے اسے گایا ہے. اور ناز سنیما لاہور میں نے یہ مووی دیکھی تھی. تو میں نے ڈاکٹر تو بننا نہیں تھا تو اس طرح یہ اب کبھی چلتے پھرتے کوئی دھن دماغ میں سننے کو مل جاتی ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے گانا. ابھی تو میں کل وہ ایک نعت سن رہا تھا, پتہ نہیں نعت ہے کہ وہ نعت تو نہیں ہے لیکن وہ بھی نعت خان صاحب بڑے مشہور و معروف ہے. میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن, یعنی میں حیران رہ گیا. اور ایک وہ گلے سے آوازیں نکال کے تو کوئی کر رہا تھا. اور کئی عورتیں دیکھیے میک اپ کر کے اور زیورات پہن کے اور نعتیں پڑھ رہی ہیں, اور مرد گانوں کی دھنوں پہ جو آج کل انڈین گانے ہیں ان کی دھنوں پہ. اچھا سر, ایک اسلام میں مزار پرستی قبر پرستی جائز ہے؟ نہیں, فاتحہ جائز ہے. اس پہ ویسے آپ بہت زیادہ نہیں میرے خیال سے. نہیں, میں تو لا الہ الا اللہ جتنا بیان کرتا ہوں اتنا تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا. لوگوں کی تنقید پر دکھ ہوتا ہے سر؟ نبی کو ہوتا تھا, مجھے کیسے نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کا ایک سن رہا تھا, کلپ سن رہا تھا, شاید پرانا ہے یا نیا, جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ لڑکے نے مجھے 50 منٹ فون کیا اور گالیاں نہیں دی ماں بہن کی, لیکن ایسی بات کہی کہ میرا. تو کیا لگتا ہے جب لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ ابھی میں جیسے کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ ان کی کتنی شادیاں ہیں. میں نے کہا ایک ہی ہے. میں نے کہا مجھے تو ایک ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب جیسا بندہ اور ہر بر اعظم تو ایک بیوی نہ ہوئے. تو میں ویسے پوچھتا ہوں شادی کی کیوں نہیں, دوسری تیسری چوتھی؟ ماشاءاللہ آپ کو تو. پھر آپ میرے پاس یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کہاں ہوتا؟ میں پھر بچوں کے دیکھ رہا ہوتا, 13 14 15 بچے سنبھالا کے تبلیغ کرا. نہیں لیکن آپ کو بہت نکاح کے لیے آفرز تو بہت آئیں. یہ تو کمی اللہ جنت میں پوری کر دے گا, ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن یہ جو کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے یہ جنت میں نہیں ہے. ہاں نہیں یہ تو ہے, لیکن آفرز تو آئیں نا. اتنی کہ میرے لیے امتحان بن گیا, یہاں تک کہ یا مجھ سے شادی کر لو یا میں دوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں گی. اور وہ بھی تو تھی کہ نکاح کر لو, تعلق کا نہ بھی نہ رکھو, ایک دفعہ بھی نہ ہو, بس نکاح کر لو, جنت میں تمہاری بیوی بننا چاہتا. بہت بڑی آزمائش آئی ہے میرے اوپر. تو لیکن سر آپ کی جو موجودہ بیگم صاحبہ ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ میرا خاوند مولانا طارق جمیل ہے, یعنی خوش نصیبی اپنا سمجھتی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسے صبر والی بیوی ملی کہ میں نے بہت کم ٹائم دیا اس سے زندگی میں. بچوں کی پرورش سارا اس نے سنبھالا. میں تو کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. پروین شاکر کا شعر ہے, وہ گزر گئی کو میں گزر گیا بنا دیتا ہوں. تو میری زندگی تو ایسے گزری, تو اس نے میرا بہت ساتھ دیا. اچھا سر, زندگی کا کوئی سب سے بڑا دکھ, ایک تو بیٹے کا آپ کو ابھی ہو کے گزرا, بس وہی سب سے بڑا دکھ ہے, زخم بھرتا نہیں ہے. میں آپ کے واٹس ایپ ڈی پی پہ تصویر بھی ان کی دیکھ رہا تھا, آپ کی اور ان کی تصویر تھی, ہے ابھی بھی جو واٹس ایپ ڈی پی پہ میں نے وہ لگائی ہوئی ہے اپنے ڈی پی. ہاں
اور زندگی کا کوئی پچھتاوا سر، کوئی پچھتاوا زندگی کا کوئی؟ پچھتاوا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے وہ نہیں ہو سکی، یہ پچھتاوا ابھی بھی نہیں ہو سکی، ابھی بھی ہے۔ اور اگر آپ کی نہیں ہو سکی تو ہمارا کیا بنے؟ اور ہم اتنے یہ نو اینڈ ہے نا، ہاں، نو اینڈ ہے، اس گیم کا اینڈ کوئی نہیں، جتنا بھی کوئی اچھا کر لے تو وہ تھوڑا ہی نظر آتا ہے۔ اور زندگی کی کچھ سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے دین کا کام لیا ہے، اللہ نے 6 بر اعظم میں میری بات کو پہنچایا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہے، نفرت کا ذریعہ نہیں بنایا، میں لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں پیدا کی، ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے مالک کا کرم ہے کہ غیر مسلم بھی مجھے سنتے ہیں، مسلم بھی سنتے ہیں، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ ہر مکتب فکر سنتا ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہر مکتب فکر سنتا ہے، اس مالک کا کرم ہے۔ اور کوئی خواہش ہے جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ انسان کی خواہشات ڈیزائن ہوئی ہیں جنت کے لیے، جس کے کوئی اینڈ نہیں، یہاں تو بس خواہشات کو سلانا ہی پڑتا ہے۔ سر، تلمبا کے ذمہ داروں کا بچہ، گورنمنٹ کالج کا طالب علم، گلوکاری کا شوقین، ایک دن کالج ہاسٹل سے دوستوں کے ساتھ رائے بینڈ جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا۔ دوبارہ زندگی ملے گی؟ اگر ہمارے ہاں تو ایک ہی زندگی ہے، وہ ہے، لیکن ایک فرض کر لیں، سوال ہے، دوبارہ ملے گی تو یہی کریں گے کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا، آل آف سڈن ہوا۔ جی سر، بعض ہوتے ہیں نا لائف گریجول چینج ہوتی ہے، میرا معجزہ تھا وہ سعید آپ نے ایک بتایا، آپ کا کلاس فیلو تھا، سعید نہیں، عزیز اللہ نام تھا اس عزیز کا، اللہ، عزیز اللہ، اور روکڑی نیازی فیملی سے تھا، میاں والی، اور ہم سینٹرل ماڈل اسکول میں اکٹھے تھے، کمرہ بھی ایک تھا، کلاس فیلو تھے، کمرہ بھی ایک تھا، تو آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، پھر گورنمنٹ کالج اکٹھے ہو گئے۔ ہاں، اس کا پرائمری اسکول ٹیچر میاں والی میں تبلیغی تھا، تو اس نے تبلیغ کے الفاظ اور کام کانوں میں پڑا ہوا تھا، میرے لیے تو تبلیغ بالکل ایک نئی چیز تھی۔ تو 2-3 دفعہ آئے مجھے ملنے میرے کمرے میں، چوتھی دفعہ میں نے نکال دیا کمرے سے، اور بہت ان کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ متاثر ہو گیا، وہ مجھے ایسے پکڑ کے لے گیا، میں چل دسیا بھی نہیں، میں کہ کدے جانا ہے، جمعے کا دن تھا، میں کہ کپڑے وٹا لواں نہیں، میں سمجھا کہ یہ چونکہ جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کبھی میں بکنگ کرا لیتا تھا، کبھی وہ بکنگ کرا لیتا تھا، میں سمجھا فلم تے لے جاؤ گے۔ جب اس نے کہا نہیں کپڑے نہیں وٹاؤنے، میں کہ پھر پتہ نہیں کدے لے جاؤ گے، پھر کہنے لگے چل نیلا گنبد چلیے، جمعہ پڑھیے، وہ اقبال ہاسٹل کے قریب ہے، گورنمنٹ کالج کے قریب ہے نیلا گنبد۔ میں کہ یہ آج تینوں کتوں سوچ گئی، جمعہ پڑھا، اس نے کہا چل 3 دن واسطے تبلیغی جماعت نہ چل، اس طرح ہوا، پھر میں واپس۔ اور سر آپ نے عامر خان سے بھی ملاقات، ابھی بھی آپ کو کال کرتے ہیں؟ نہیں، وہ انہوں نے فون، واٹس ایپ اور ای میل سب بند کر دی۔ اداکار عامر خان نے کیوں؟ پتہ نہیں بتایا، وہ ایک میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا کہ میں نے اس عمر میں آ کے میں نے یہ سمجھا کہ میں نے بچوں کو بہت کم ٹائم دیا ہے، تو اس لیے میں یہ سارے بند کر رہا ہوں چیزیں، کہ میں میرے پاس جو ٹائم ہو میں بچوں کو دوں، یہ وجہ بتائی۔ آپ کا حج کے دوران ہوا رابطہ، لیکن کیسا انسان پایا سر؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔
اس سلمان خان کے گھر کی بھی دعوت آئی تھی آپ کو؟ ہاں، سلمان میرا ایک دوست ہے کامران لاہور میں، اس کا کاروبار ہے ممبئی میں، وہاں اس کا آفس ہے. وہ وہاں گیا تو اس کا پارٹنر کہتا ہے تو میں سلمان خان ملاؤں؟ انہوں نے کہا ملاؤ. تو وہاں چلے گئے تو وہ کہتا ہے سلمان خان سے، یہ میرے دوست ہیں لاہور سے آئے ہیں. تو سلمان خان کہتا آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ اس کے لیے شاکنگ نیوز تھا. تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے پیچھے ریک دکھایا کہ یہ دیکھو یہ سب مولانا کے بیانوں سے کی سیڈیاں پڑی ہیں، میں یہ سنتا ہوں اور میری بہنیں تو روز سنتی ہیں، اس کا باپ سنتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. میں نے پوچھا نسیم وکی گیا تھا وہاں پرومو کے لیے، تو شاہ رخ خان اس کے پاس آیا، کا پتہ چلا پاکستان سے آئے ہیں تو میں حج کرنا چاہتا ہوں ان مولانا کے ساتھ جن کے ساتھ عامر خان نے کیا تھا. تو انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل کا؟ ہاں مولانا طارق جمیل کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. اور وہ وہاں کے سارے آرٹسٹ مجھے سنتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک وہاں کے مشہور تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو کہا میں سب کو بٹھا لیتا ہوں 60-70 مرد عورتیں اور تمہارا بیان لگا کے سناتا ہوں، چاہے ہندو ہیں چاہے مسلم. اس کی شہنشاہی. اور میرا ایک آخری پیغام ہے. جی جی سر. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای غور الاسلام اوثق. تو صحابہ نے کہا جی نماز. آپ نے کہا نہیں، حسنۃ وما ہی بہا، بڑی اعلیٰ چیز ہے، جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا الجہاد. آپ نے کہا حسن وما ہو بھی، جہاد بھی بہت بڑی چیز ہے پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا روزہ. ہم نے کہا روزہ بھی بہت اچھا ہے پر میرے سوال کا جواب نہیں. انہوں نے کہا حج. فرمایا حج بھی بہت اچھا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. ہن تسی جانو تے تہاڈا رب جانے، سان تا اتنا ہی پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق علی الاسلام الحب للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہ اتفاق رائے ہو تو محبت، اختلاف ہو تو نفرت. یہ نہیں. للہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں انسان ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دوسرے کے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، اگرچہ فاصلے ایک لمحے میں طے ہوں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. تو میرا ملک نفرتوں کا مارا ہوا ہے. سیاسی نفرتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں دیکھا. میری 70 سال عمر ہے. میرا باپ سیاسی تھا، ایم پی کا الیکشن لڑتا تھا. بچپن سے گھر میں سیاست دیکھی، ایسا ظلم نہیں دیکھا. فرقہ واریت کا ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ جس ممبر سے لوگوں کو قریب کرنا تھا، محبت ڈالنی تھی، اسی سے نفرت 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 نفرت. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان لڑائی جھگڑوں کے علاوہ ایک بہت بڑا
پیغام ہے میرے نبی کا کہ محبت کرو. محبت للہ کیوں ہے کہ اخلاص اتفاق رائے نہیں، پھر بھی محبت کرو. اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، والدین کی اولاد کے ساتھ، خامند کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی خامند کے ساتھ، ان دونوں کی بچوں کے ساتھ، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن، سگے خونی رشتے، دوست احباب، ان کے ساتھ. یہ بہت بڑا عمل ہے محبت. اور یہ بھول چکے ہیں دیندار بھی، اور جو دین سے دور ہیں ان سے کیا گلہ کروں. محبت کے میں ایک جگہ نماز کے لیے اترا کسوال، جب یہ موٹر وے نہیں تھی، جی جی 3-4 سبز پگڑی والے نوجوان کھڑے تھے، عصر کا وقت. تو میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا السلام علیکم، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیا. یہ ان بچوں کا قصور نہیں، یہ ان ظالموں کا قصور ہے جنہوں نے انہیں اس سطح تک پہنچا دیا. اسلام تو ہمیں انسان کی محبت سکھاتا ہے، انسان ایز اے انسان. یہودی بچہ بیمار ہوا، 10 میل کے فاصلے پہ رہتا تھا، ہمارے نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا. پتہ چلا بیمار ہے، پیدل 10 میل گئے اس کا حال پوچھتے. وہ مر رہا تھا، اس کا باپ اس کے سرانے تورات پڑھ رہا تھا. ہم نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے. تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا کہ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لے. تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کی جان نکل گئی. تو ہمارے نبی ایسے کھڑے تھے نا، تو یہ ایسے ہو گئے، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے خوشی سے. اچھا ہاں ایسے ہو گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میری وجہ سے جہنم سے بچا لی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رحمت لقب پانے والا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کریں، کما انی لم ابعث نقمتا ولا عذابا. نہیں میں اس کام کے لیے نہیں آیا انتقام لینے عذاب میں. انما بعثت رحمتا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. تو کاش ہمارے علماء ممبر سے یہ رفع یدین اور سورۃ فاتحہ 20 تراویاں ان کو چھوڑ کے محبت کی بات کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محبت بانٹنے والوں میں رکھے، ملانے والوں میں رکھے، امن کا پیغام بنانے والوں میں رکھے. مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین کریں دل سے خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ.